السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی خواتین، ایمان والی ماؤں اور بہنوں، آج چونکہ 14 فروری کا دن ہے اور آج کے دن بہت ہی زیادہ بے حیائیاں پائی جاتی ہے، بے شرمی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدوں کو پھلانگ کر بہت ساری برائیوں کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا، خاص طور سے ان باتوں کو ہماری مائیں، بہنیں اور اسلامی بیٹیاں ضرور سماعت فرمائے۔ عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے اور اسے مریض دل قسم کے لوگوں کے شر سے، لوگوں کی برائی سے بچانے کے لیے اسلام نے عورتوں کے لیے چند قوانین متعین کیے ہیں، چند اصول متعین کیے ہیں۔ ان اصولوں پر اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں عمل پیرا ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وہ قوانین اور اصول کیا ہے؟ یہ قوانین ذکر کرنے سے پہلے ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور اسلامی بیٹیوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ان کی بھلائی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر عورتوں کی بھلائی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور ان کی کامیابی اور کامرانی اسلام کے ان اصولوں اور ضابطوں کو عملی جامہ پہنانے میں ہے، ان اصولوں پر عمل کرنے میں ہے جو خود انہی کے تحفظ کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنائے ہیں خود عورتوں کی تحفظ کے لیے، عورتوں کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل پیرا ہو جانا ہے، اپنی نہیں چلانی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد دلاتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ اپنے گھر والے کی ذمہ دار ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم تمام کے تمام لوگوں سے ہماری ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتی، وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتی، اور مرد اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن مرد سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها، اور ایک عورت اپنے
شوہر کے گھر کے اندر ذمہ دار ہے. فی بیت زوجہا, ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, لہذا تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. لہذا مسلمانوں, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو, اور اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ان اصول پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دو, ان ضابطوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دو. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنے کا حکم دو جو کہ خود انہی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں. ہر ایک ذمہ دار ہے, کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کے لیے جو اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, ان کی عزت کی حفاظت کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان میں سے ایک اہم ضابطہ, مائیں بہنیں اور اسلامی بیٹیاں غور سے سنیں, سب سے پہلا ضابطہ یہ کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے, گھروں سے باہر نہ نکلے, گھروں کے اندر ٹک کر رہے. یہ سب سے اہم اصول ہے, سب سے اہم ضابطہ ہے خواتین اسلام کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے. سب سے اہم ضابطہ کیا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے, بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو, اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا جو دائرے عمل ہے اس کے گھر کے چار دیواری کے اندر ہے. دائرے عمل یعنی رہنے کی جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی, جمعہ کی ادائیگی اور جہاد جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. عورت کو ضروری نہیں آنا, جیسے مردوں کے لیے آنا ضروری ہے 5 وقت کی نمازوں کے اندر مسجد میں, جمعہ کی نماز کے اندر, جمعہ کی نماز کے لیے مردوں کے لیے آنا ضروری فرض ہے, یہ عورت کے لیے فرض نہیں. ہاں آ سکتی ہے, آنا چاہے تو آ سکتی ہے, لیکن فرض اور واجب نہیں ہے, الگ کیا گیا ہے. اگر آتی ہے تو ہم روک نہیں سکتے, مسجد کے اندر اگر آتی ہے تو لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو, لیکن ان کے اوپر آنا فرض نہیں ہے. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, ان کا گھر نماز کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے بہتر ہے. تو عورت کو مسجد میں باجماعت نماز, جمعہ اور جہاد سے مستثنیٰ کیا گیا ہے, اور اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا, اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے. یہاں تک کہ حج بیت اللہ جیسے اہم فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے صرف اسی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا کوئی محرم موجود ہو. اگر اس کے ساتھ, عورت کے ساتھ اگر شوہر موجود ہے یا کوئی محرم موجود ہے تو وہ حج بیت اللہ کے لیے نکل سکتی ہے, ورنہ اکیلے نہیں نکل سکتی ہے. اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ بنیادی طور پر عورت کی جو جائے قرار ہے, رہنے کی جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے. لہذا بغیر کسی ضرورت کے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ گھروں سے باہر نکلے, گھروں کے اندر ٹک کر رہے, گھروں کے اندر رہے, بغیر کسی ضرورت کے گھر سے آپ باہر نہ نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورہ, عورت جو ہے نا یہ چھپانے کی چیز ہے. المرأۃ عورہ, عورت ستر ہے, مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, استشرفها الشیطان, تو شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے.
اس کو برائی کے اندر ملوث کرنے کے لیے. شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, اور عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. لہذا ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, رب کی رحمت اگر چاہتی ہو تو گھر کے اندر ٹک کر رہا کرو, گھر کے اندر رہا کرو, بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو. گھر چونکہ عورت کا اصل مقر ہے, اصل جگہ ہے, اسی لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا حکم دیا ہے تاکہ گھروں کی عزت و حرمت محفوظ رہے اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی آنکھ کو پھوڑ دینے کا حکم دیا ہے, اس شخص کی آنکھ پھوڑ دینے کا حکم دیا ہے جو کسی کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عورت, گھر اور گھر کی چار دیواری کتنی تحفظ, مطلب اس کی حرمت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے. گھر اور گھر کی چار دیواری, گھر کی حرمت کا تحفظ, گھر کی حرمت کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, کہ عورت کی اس نماز کو سب سے افضل قرار دیا ہے جو اپنے گھر کے اندر, وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرتی ہے. گھر کے اندر ادا کرتی ہے نماز, اس کی نماز سب سے افضل اور بہتر ہے. مسجد کے اندر آ سکتی ہے لیکن گھر کے اندر اگر نماز ادا کرتی ہے تو اس کی نماز سب سے افضل اور بہتر ہے. حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی رغبت ظاہر کی کہ یا رسول اللہ, مطلب رغبت ظاہر کی, ارادہ کیا, اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو, لیکن تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندرونی کمرے کے ایک بالکل تاریک کونے میں جا نماز بنا لی اور پوری عمر وہیں پر نماز پڑھتی رہی. یہ میں ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے میرے بھائیوں کہ عورت کی جو اصل جگہ ہے, اصل مقام ہے, وہ اس کا گھر ہے, اور بغیر کسی ضرورت کے عورت کو گھر سے باہر نکلنا اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح اسلام نے عورت کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے جو اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں, پہلا ضابطہ کیا ہے, گھروں کے اندر ٹک کر رہے, اور دوسرا ضابطہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے, کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے ہیں, یہ اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے. گھر کے اندر ٹک کر رہے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. آج کل حقوق و نسواں کے تحفظ کے دعوے دار, عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے دعوے دار گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور کسی بھی میدان میں عورتوں کو مردوں کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حالانکہ یہ دعوت عورتوں کو بربادی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے, کیونکہ دعوے داروں کا جو مقصد ہے یہ عورتوں کی ترقی نہیں بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کو شکار کرنا آسان ہو جائے, اور جو شخص جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے اپنے دامے فریب میں گرفتار کر کے اس کی عزت کو تار کر دے, جیسا کہ آج کل ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. بس افسوس آج کل ایسا ہو رہا ہے. ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی بنا پر عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، آپس میں رہنا، مل جل کر رہنا، تنہائی اختیار کرنا، بات چیت کرنا، ملاقاتیں کرنا، 14 فروری کو ایک سے ایک برائیاں سر انجام دینا، اس سے دونوں کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا مرد عورتوں کو مردوں سے بالکل ہی الگ رہنا چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، بالکل ہی الگ رہنا چاہیے۔ اجنبی مردوں اور اجنبی عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا، تنہائی اختیار کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مرد اور عورت کے ملاپ کی طرف لے جاتے ہیں، مرد اور عورت کی قربت کی طرف جو دروازے لے جاتے ہیں، تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ پہلا دروازہ کیا ہے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے پست اور نرم و نازک لہجے میں غیر محرم مرد سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ ولا تخضعن بالقول، کہ تم نرم و نازک لہجے میں بات چیت نہ کرو کسی غیر محرم مرد سے، کیونکہ جن کے دل کے اندر کوئی مرد ہوگا نا، کوئی بیماری ہوگی نا، وہ برے خیالات اس کے دل کے اندر آئیں گے۔ جب آپس میں نرم و نازک آواز کے ساتھ بات چیت کرنا جب حرام اور ناجائز ہے، تو اسلام کے اندر مرد اور عورت کا ملاپ، غیر محرم مرد اور عورت کا ملاپ، تنہائی میں ملنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسرا دروازہ، مردوں کو اللہ رب العالمین نے اجنبی عورتوں سے اور اجنبی عورتوں کو اللہ رب العالمین نے مردوں سے اپنی نظریں جھکائے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، والید زناہ البطش، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا چلنا ہے، والاذنان، اور کانوں کا زنا الاستماع سننا ہے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہی اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے، تو بھلا بتلائیے ان کا آپس میں اختلاط، ملنا جلنا اور میل ملاپ کرنا کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی، جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہتے استاخرنا، پیچھے ہٹ جاؤ، فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق وسطها، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے عین درمیان میں چلو، تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کنارے پر چلو۔ یہ فرمان سن کر وہ عورتیں دیواروں سے لگ کر چلتی تھی، چمٹ کر چلتی تھی، حتیٰ ان ثوبها لا يتعلق بالجدار، یہاں تک کہ ان کا وہ کپڑا جس کپڑے سے وہ پردہ کیے ہوئی ہوتی تھی، وہ کپڑا دیواروں سے کبھی کبھی اٹک جاتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور فرمائے کہ نماز تک ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے والی خواتین کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے راستے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، تو عام طور پر مرد اور عورت کا اختلاط، آپس میں ملنا، تنہائی اختیار کرنا کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، تم عورتوں کے پاس آنے جانے سے پرہیز کرو۔ قال رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحم، دیور یعنی شوہر کا جو بھائی ہے اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم الموت، شوہر کا بھائی یعنی دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ جب شوہر کا بھائی یعنی دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، خطرناک ہے، دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں، تو
عام غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، تنہائی اختیار کرنا کیا جائز ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی بھی عورت تنہا سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اکیلے، اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی جہاد میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط جائز اور درست نہیں ہے، اور اس سے دونوں کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا خواتین اسلام کو مغرب زدہ لوگوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے خود کو جھکا دینا چاہیے۔ اسی کے اندر ان کی بھلائی اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ اسی طرح تیسرا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر گھروں سے باہر نکلنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے عورتوں کو تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلے، بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے نہ نکلے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح۔ اللہ رب العالمین نے جب عورتوں کو گھروں کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا، ٹک کر رہنے کا حکم دیا، تو اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر ٹک کر رہو، گھروں کے اندر ہی رہنا ہے، لیکن کسی ضرورت کے پیش نظر اگر تمہیں گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو تم بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو، بغیر عطر لگائے ہوئے، بغیر پرفیوم لگا ہوئے، مکمل با پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین تبرج سے منع کیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تبرج اختیار نہ کرو۔ تبرج کا کیا مطلب ہے؟ تبرج کا مطلب ہے کہ مٹک مٹک کر نہیں چلنا ہے جس سے مردوں کی جنسی خواہش بھڑک اٹھے، اسی طرح بے پردہ ہو کر نہیں نکلنا ہے، اسی طرح مردوں کے ساتھ نرم و نازک لہجے میں بات چیت نہیں کرنا ہے، مصافحہ نہیں کرنا ہے، نیم عریاں لباس پہنے ہوئے اپنی کوئی زینت یا اعضائے زینت میں سے کوئی عضو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں تبرج کے اندر شامل ہے، اور اسی چیز سے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام خواتین کو، اہل ایمان والی عورتوں کو، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے تبرج سے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ تبرج جو ہے بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے باہر نکلنا، یہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ جاہلیت کی عورتوں کا تبرج ہے۔ جاہلیت کی عورتیں، زمانے جاہلیت کی عورتیں اس طرح باہر نکلا کرتی تھی۔ جو عورتیں بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر، مٹک مٹک کر چلتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی طرف مائل کرتی ہے یا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں وعید سنائی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا، دنیاوی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا، جہنمیوں کی دو قسموں کو دنیاوی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا۔ صنفان من اہل النار، ایک قسم وہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو کوڑے کے ذریعے سے ماریں گے۔ یہ جہنمی کی ایک قسم جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری قسم نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی،
خود مائل ہونے والی برائی کی نیت سے اور برائی کے ارادے سے دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائے گی۔ وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے محسوس کی جائے گی، اتنے فاصلے سے محسوس کی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوم امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو بھی عورت خوشبو لگاتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، تاکہ اس کی پرفیوم کو، اس کی خوشبو کو لوگ سونگھ سکے، لگا کر جاتی ہے تاکہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو لوگوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو، فہی زانیہ، ایسی عورت زانیہ ہے، بدکار ہے۔ لہذا تبرج کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں یاد رکھو، بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اسی طرح چوتھا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، مکمل جسم کا۔ چہرے کا بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں ہے، حالانکہ خوبصورتی تو چہرے کے ذریعے سے ہی ظاہر ہوتی ہے، ساری کی ساری خوبصورتی چہرے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ بھلا بتائیے چہرے کا پردہ کرنا کیسے فرض نہیں ہوگا؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر شادی سے پہلے کیا کہتے ہیں، شادی سے پہلے عورت کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، چہرے کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ وہ پتہ لگا لے کہ یہ عورت خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے۔ اختیار دیا مرد کو کہ ایک نظر دیکھ لو، اگر پسند آئے تو شادی کر لو، اور اگر پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ساری کی ساری خوبصورتی جب چہرے سے ہی ظاہر ہوتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، تمام کے تمام جسموں کا چہرے کے سمیت پردہ کرنا تمام کے تمام عورتوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلم عورتوں کو کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے، ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کریں گی، ان کی پہچان ہو جایا کریں گی شریف گھرانے کی عورتیں، فلا یؤذین، اور پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا ينظر الله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه، کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو نیچے لٹکائے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو، پیجامے کو، پینٹ لنگی کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ فکیف یصنعن النساء بذیولہن، کہ عورتیں اپنے چادروں کے کنارے کا کیا کرے؟ وہ چادریں جن چادروں سے وہ پردہ کی ہوتی ہے، وہ چادروں کے کنارے تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ ان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یرخینا شبرن، ایک بالشت لٹکا لیا کرے، ایک بالشت لٹکا لیا کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اذن تنکشف اقدامہن، یا رسول اللہ ایک بالشت لٹکانے سے تو ان کے پیر کھل جائیں گے، ان کے پیر ننگے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یرخینہ ذراعا لا یزدن علیہ، ایک ہاتھ لٹکا لیا کرے، ایک ہاتھ لٹکا لیا کرے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس وقت کی پاک باز خواتین کس قدر اپنے پورے جسم کے پردے کا خیال کرتی تھی کہ انہیں اپنے پیروں تک کو ننگا کرنا گوارا نہیں تھا۔ ماں اور بہنوں، اسلامی بیٹیوں، غور سے سنیں کہ اس وقت کی پاک باز خواتین کس قدر اپنے پردے کا اہتمام کرتی تھی کہ اپنے پیروں تک کو ننگا کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، جبکہ آج کل کی عورتیں تو پیروں کیا،
پنڈلیوں بلکہ گھٹنے تک اپنے پیروں کو ننگے کر کے پھرتے رہتی ہے، اور ذرہ برابر بھی ایسی عورتوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لہذا میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے جو اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں، جو کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے، ان اصولوں اور ضابطوں پر آپ لوگ عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم بوس ہوں گی۔ اور میں تمام مردوں کو یہ بات پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ آج 14 فروری کا دن ہے، ہر برائی سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ اگر آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے برائی کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہو تو دوسرے کی بیٹی کے لیے، دوسرے کی بہن کے لیے برائی کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام بھڑک گئے، اس کو چلانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادنو منی، مجھ سے اس آدمی کو مجھ سے قریب کرو، اس آدمی کو مجھ سے قریب کرو۔ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ، اتحبہ لابنتک، کیا تم اس چیز کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداکا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، میں اس چیز کو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کیا تم اتحبہ لاختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اس چیز کو اپنی بہن کے پسند نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی اس چیز کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لعماتک ولخالاتک، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے، اپنی خالہوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر ہم اور آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ خلوت میں رہے اور اسی ویلنٹائن ڈے منائے اور ان سے بات چیت کرے، تنہائی میں ملے، محبت کا تحفہ پیش کرے، ہم اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے کی بہن کے لیے، دوسرے کی بیٹی کے لیے اس چیز کو کیسے پسند کریں؟ لہذا آج کے دن ہر برائی سے، آج کے دن ہی نہیں بلکہ تمام دن، پورا سال اور مرتے دم تک زندگی بھر اس چیز کو دوسری کی بہن کے لیے، دوسری کی بیٹی کے لیے ہم پسند نہ کریں۔ اسلام کے اندر صرف ایک ہی دن جائز ہے عورت کو دیکھنا، شادی سے پہلے ایک مرتبہ عورت کو دیکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ شادی سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو دیکھنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ شادی سے پہلے ایک بار، شادی کے بعد بار بار، شادی کے بعد ایک انسان بار بار دیکھتا ہے، لیکن شادی سے پہلے صرف ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے، ایک بار، وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے۔ وہ کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے، اسے دیکھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ تنہائی میں اس کے ساتھ تنہائی میں ملنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے نہیں میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ جب منگنی ہوتی ہے اور لوگ رشتہ متعین کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے، اور اسلام کے اندر ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، لہذا ایک مرتبہ کے علاوہ دیکھنا اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا جو اصول اور ضابطے متعین کیے گئے، تمام کے تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان اصولوں اور ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام کے تمام نوجوانوں کو اور مردوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ جب آپ دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے برائی کو پسند، اپنی بہن بیٹی کے لیے برائی کو پسند کرنا نہیں چاہتے ہو تو دوسرے کی بہن اور بیٹی کے لیے بھی برائی کو پسند نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ گھر کے اندر اگر کوئی برائی نظر آئے، گھر کے اندر اگر کوئی برائی نظر آئے تو اس برائی کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر ختم کرو۔ اگر ختم نہیں کرو گے تو آپ دیوس مانے جاؤ گے، بے غیرت، بے حیا اور بے شرم مانے جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ چیز نکلی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، المدمن الخمر، لگاتار شراب پینے والا، اور اسی طریقے سے وہ عورت جو مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی طرح رہتی ہے، اور اسی طرح تیسرا قسم الدجوس، الدجوس الذي لا يبالي من دخل على اهلي، دجوس وہ ہے کہ جسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کون آ رہا جا رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کی بیٹی اور اس کی بہن کس کے ساتھ مل رہی، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، اس کو اس چیز کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے، اگنور کر دیتا ہے، جانے دو، ہٹاؤ، کس سے بات کر رہی ہے، اچھی باتیں کر رہی ہوگی، شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا انسان دجوس ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ فرمایا الذی یقر السوء فی اہلی، دوسری حدیث کے اندر جو اپنے گھر کے اندر برائی کو برقرار رکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی برائی کو روکتا نہیں ہے، دیکھتے ہوئے بھی برائی کو دور نہیں کر رہا ہے، ایسا انسان دجوس ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، اور ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس دنیا کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان بالخیر پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، ہماری تمام کے تمام خواتین، ایمان والی بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو اے اللہ تو ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے تو محفوظ رکھ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔